اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیارے بچے جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ قرآن حکیم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ اس کہانی کا جو عنوان ہے مذاق اڑانا بری عادت ہے۔ ارے بونے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ بونوں کے لیے نہیں ہے۔ اسکول کے باسکٹ بال کورٹ میں عدنان نے یہ کہہ کر زور زور سے قہقہا مارا اور ساتھ ہی اس کے سارے دوست بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ ہادی اور عدنان ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہادی ایک بہت اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا قد عام بچوں کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا نظر آتا تھا۔ عدنان اور اس کے دوستوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ تھا کہ وہ سارے بچوں کو ان کے مختلف ناموں سے بلا کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کسی کو موٹو کہتے، کسی کو چشماٹو کہہ کر اور کسی کو چھوٹو کہہ کر بلاتے تھے۔ اس بات پر ان لوگوں کو ان کی ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، مگر وہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ آج تو بھئی حد ہی ہو گئی۔ جب ہادی باسکٹ بال کھیلنے کے لیے آیا تو عدنان اور اس کے دوستوں نے اس کے قد کا بہت سا مذاق اڑایا۔ جب ہادی اپنے گھر گیا تو اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی امی سے بولا، امی میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہو گئی؟ آپ تو بہت محنتی اور بہت اچھے بچے ہو، امی نے حیرت سے پوچھا۔ ہادی صاحب رونے لگے اور کہنے لگے، امی میرا قد اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ سب بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا لگتا ہوں۔ امی کے کہنے پر اس نے پورا واقعہ امی کو سنا دیا۔ امی نے ہادی کو پیار کرتے ہوئے کہا، جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ کھانے کے بعد ہادی امی کے ساتھ ہی امی کے کمرے میں آ گیا۔ امی نے پیار سے ہادی کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، یہ بتائیے ہادی، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہادی نے جواب دیا۔ امی نے پھر پوچھا، آپ کا قد کس نے بنایا ہے؟ ہادی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر امی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قد لمبا ہو یا چھوٹا، وہ خود تو اس کو نہیں بناتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے چھوٹے قد پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل معلوم ہے کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہادی نے جلدی سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا۔ جی میرے پیارے بیٹے، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ بھی کسی انسان کے قد کا، رنگ کا یا اس کے جسم کا یا اس کی کسی بھی کمی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امی نے ہادی کو پیار کرتے ہوئے بتایا کہ انسان کے جسمانی قد کے چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا اصل اس کے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ ہادی نے آنسو پوچھتے ہوئے امی سے پوچھا، امی کردار سے کیسے بڑے ہوتے ہیں؟ امی نے جواب دیا، جب انسان سارے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے اور اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ انسان بہت با اخلاق ہوتا ہے، سب اس کو پسند کرتے ہیں اور یہی کردار کی بلندی ہے۔ ہادی بڑے غور سے امی کی باتیں سن رہا تھا۔ امی کہہ رہی تھی، جب آپ دل لگا کر پڑھیں گے، اپنے ٹیچرز کی عزت کریں گے، والدین کی عزت کریں گے، سب سے اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ ہادی کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ اس نے امی سے وعدہ کیا وہ اب کبھی بھی ان باتوں پر افسردہ نہیں ہوگا اور وہ اب اپنے اللہ تعالیٰ اور اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرے گا۔
اس طرح ہادی جو ایک بہت ہی اچھا بچہ تھا اب اور بھی اچھا بچہ بن گیا. سارے اسکول میں سب لوگ اس کو پسند کرنے لگے. عدنان اور اس کے گروپ کے لڑکوں کی شکایتیں مسلسل آ رہی تھیں. پرنسپل نے تنگ آ کر ان کو اسکول سے نکال دیا. دیکھو بچوں، اس کہانی کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ کسی کا غلط نام رکھنا یا مذاق اڑانا کتنی بری بات ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے وقت کے امام علیہ السلام بھی ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر وقت کے امام علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے تو اپنی فوج میں ایسے بچوں کو شامل نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکاریں اور کبھی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.